أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایو الصدیق، اے سراپا راستی، افتنا ہمیں تعبیر بتلائیے، فی اس خواب میں کہ ہیں 7 بقرات گائے، سمان موٹی تازی، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو، 7 دوسری 7 عجاف جو دبلی پتلی ہیں، و7 اور 7 خوشے ہیں، سنبلات بالیں، خضر سبز رنگ کی، و اخرى اور دوسری 7 بالیں ہیں، یابسات خشک، لعلی ارجع تاکہ میں واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کے پاس، لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان لیں۔ قال فرمایا تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین سال، دابا مسلسل، فما حصدتم پھر جو فصل تم کاٹو، فذروہ رہنے دینا اس کو، فی سنبلہ اپنے سٹوں میں، الا سوائے قلیلاً تھوڑے کہ مما اس میں سے جس کو تأکلون تم کھاؤ گے۔ ثم پھر یأتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یأکلنا جو کھا جائیں گے، ما اس کو قدمتم جو تم نے جمع کیا ہوگا، لہن ان سالوں کے لیے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے کہ مما اس، تحصنون جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ ثم پھر یأتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ اس میں، یغاث خوب بارشیں ہوں گی، الناس لوگوں کے لیے، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ سلامت ایک خواب دیکھتے ہیں، اہل دربار کے سامنے خواب کو ذکر کرتے ہیں، اہل دربار کو تعبیر سمجھ نہ آئی، پریشان کن خیال کہہ کر کے ٹال دیا۔ ساقی نے بھی ان تمام تر باتوں کو سنا اور بادشاہ سلامت سے عرض کیا۔ اس کے ذہن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی تھی، کہا کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دیجیے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ممکن ہے اس خواب کی تعبیر وہ بتلا دیں۔ بادشاہ کی طرف سے ان کو جیل جانے کی اجازت ہو جاتی ہے، اور جس وقت جیل جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، ایھا الصدیق، اے سراپا راستی۔ انبیاء کی سیرت و کردار کے اندر بنیادی صفت سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا ہوتا ہے۔ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، صفا کی پہاڑی کے اوپر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ بات کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا مان لیں گے۔
اس لیے کہ آپ نے ہمارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا اور اس دوران آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین ہونے کا لقب ملتا ہے، یہ نبوت سے پہلے کا لقب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ساقی جیل کے اندر تھوڑا عرصہ گزارتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک سچے انسان ہیں، جھوٹ بولنے والے انسان نہیں۔ یوسف ایوہ صدیق سراپا راستی۔ اب سے نہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے۔ بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے اور خواب ان کو اچھے سے یاد ہے، اس کی تعبیر چاہتے ہیں، اور یہ خواب بادشاہ نے اہل دربار کے سامنے، علماء کے سامنے، نجومیوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پریشان کن خیال کر کے ٹال دیا ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، خواب یہ ہے کہ ایک طرف 7 موٹی تازی گائیں، دوسری طرف پتلی گائیں، یہ پتلی گائیں موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور ایک طرف 7 سب سٹیں ہیں جنہوں نے 7 خشک سٹوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رکھا ہے۔ اس کی تعبیر ہمیں بتلا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سیرت و کردار کی پر غور کیجئے کہ اس شخص کو دیکھ کر کے فٹ یہ پوچھنا شروع نہیں کر دیا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کیا تھا کہ نہیں۔ میں نے تمہارے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب تم بحال ہو جاؤ اپنے عہدے کے اوپر، جب تم بچ جاؤ، بری ہو جاؤ، تو میرا تذکرہ بھی بادشاہ کے سامنے کرنا ہے کہ جیل کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے حالات کے اوپر بھی غور و فکر کیجئے کہ بے قصور اس کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ کیا میرا تذکرہ پہلے مجھے یہ بتاؤ بادشاہ کے سامنے کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو جاؤ، تمہارے خواب کی تعبیر میں نہیں بتلاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس طرح اس کو کوئی بھی بات کہہ کر کے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ اس کی خواب کو سنا اور پورے حوصلے کے ساتھ، اور اس علم کے ذریعے سے جو تعبیر کا علم ان کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا تھا، نہ صرف یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، بلکہ تدبیر بھی بتلائی، بلکہ تبشیر بھی بتلائی۔ ان کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آئندہ 7 سال خوب ہریالی کے ہوں گے، بارشوں کے ہوں گے، فصلوں کے ہوں گے، خوب فصلیں ہوں گی 7 سال تک، اور پھر اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ شدید ترین قحط کے سال ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی۔ اور تدبیر بتلا دی کہ جو پہلے خوشحالی کے 7 سال ہوں گے، اس کے اندر جو بھی فصلیں تم حاصل کر لو تو دانوں کو اپنے خوشوں کے اندر رہنے دینا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک رہ سکیں، خراب نہ ہوں۔ صرف سٹوں سے انہی دانوں کو نکالنا ہے جو تم کھانے کے لیے استعمال کرو گے، باقیوں کو اپنے بالوں کے اندر، خوشوں کے اندر، سٹوں کے اندر رہنے دینا ہے تاکہ وہ خراب ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور تدبیر کے ساتھ ساتھ تبشیر بھی بتلا دی کہ پہلے 7 سال تو ہریالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر ان قحط کے سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس کے اندر خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ اس کے اندر رس نچوڑیں گے، درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، لوگ جوس بنائیں گے، پئیں گے، اور کھیتوں کے اندر فصلیں آئیں گی، ان فصلوں کو جانور کھائیں گے، ان کے تھن بھی دودھ سے بھر جائیں گے، لوگ دودھ کو بھی حاصل کریں گے۔ اب یہ شخص اس تعبیر کو لے کر کے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچتا ہے۔
جو آدمی بھی معتدل ذہن رکھنے والا خواب کی تعبیر کو سنتا ہے تو الفاظ کے ساتھ تعبیر کی بڑی مناسبت پاتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہو نہ ہو خواب کی یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب جس وقت بادشاہ سلامت اس خواب کو سنتے ہیں، اس کی تعبیر کو سنتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر ساقی نے بھی یقیناً یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ جیل کے اندر بھی رہے تھے، ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا، یقیناً ساقی نے بھی یہ بات کہی ہوگی وہ اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے، سچا انسان ہے، بے قصور انسان ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شخص کو تو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے اس کو اپنے امور مملکت کے اندر شریک کرنے کے لیے اپنے پاس بلانا چاہا، اس کو عزت دینا چاہیے، مقام و مرتبہ دینا چاہا، اور جیل سے رہائی کا پروانہ جاری کرنا چاہا۔ تو بادشاہ نے یہ بات کہہ دی کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بلا کر کھلاؤ۔ کیا حالات اور واقعات ہوتے ہیں اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر ہوگا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا حوصلہ اور صبر اور حلم کس قدر ہے، اندازہ اگلی آیات سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، خاص طور پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔